بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رضوان نالج فیکٹری میں تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ ٹاپ 5 رچ اینڈ پاورفل فیملیز آف پاکستان۔ پاکستان کے 5 سب سے امیر اور طاقتور خاندان۔ میرے دوستو، آپ لوگ عرب شاہی خاندانوں کی طاقت اور دولت کے بارے میں تو اچھے سے جانتے ہی ہوں گے، لیکن کیا آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ پاکستان کے ایک شاہی خاندان کے نواب نے صرف انگریزوں کو سبق سکھانے کے لیے اس وقت کی سب سے مہنگی اور بہترین گاڑی رولز رائس کو خرید کر اس کے آگے جھاڑو لگا کر بہاولپور کی روڈز پر سے کچرا صاف کرایا تھا، اور ان کے اس اقدام نے انگریز کمپنی کی ریپوٹیشن اتنی خراب کر دی کہ انہوں نے نہ صرف نواب صاحب سے معافی مانگی بلکہ ان کو کمپنی کی طرف سے رولز رائس گاڑی گفٹ بھی کی تھی۔ آج ہم ایسے ہی پاکستان کے شاہی خاندانوں کی تفصیل آپ کو بتائیں گے کہ یہ سب جان کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ نمبر 5، اس لسٹ میں نمبر 5 پر موجود ہیں عباسی فیملی آف بہاولپور۔ پاکستان کے 10ویں بڑے شہر بہاولپور میں موجود عباسی فیملی بہت طاقتور فیملی تصور کی جاتی ہے۔ اس خاندان کے موجودہ نواب صلاح الدین محمد خان ہیں، جو کہ کئی بار قومی اسمبلی کے رکن بھی رہ چکے ہیں۔ یہ نواب صاحب بہاولپور کے آخری نواب صادق محمد پنجم کے پوتے ہیں۔ نواب صادق پنجم کو جب نہرو کی طرف سے ہندوستان میں شمولیت کی دعوت ملی تو انہوں نے اس کو ٹھکرا کر قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ پاکستان میں شمولیت اختیار کر لی۔ نواب صادق صاحب قائد اعظم محمد علی جناح کے بہت اچھے دوست بھی تھے۔ جب پاکستان وجود میں آیا تب پاکستان کے مالی حالات اتنے کمزور تھے کہ خود نواب صاحب نے 2 مہینے کی تنخواہ سرکاری ملازمین کو دینے کا اعلان کیا۔ نواب صاحب نے اس وقت کے 7 کروڑ روپے کا عطیہ دیا، جو کہ اس دور میں بہت بڑی رقم تھی۔ اس کے علاوہ نواب صاحب نے اپنی دولت سے بہاولپور میں نور محل، یونیورسٹی آف پنجاب، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج اور ایچسن کالج موسک کا تحفہ دیا۔ پاکستان بننے کے بعد بھی یہ 1955 تک نواب ہی رہے اور مختلف سرکاری عہدوں پر بھی براجمان رہے۔ ان کو پوری زندگی نواب کا ٹائٹل ملا رہا۔ ان کا ایک قصہ بہت مشہور ہے کہ ایک بار یہ لندن میں موجود رولز رائس کے شو روم میں موجود تھے۔ وہاں کے سٹاف نے ان کا حلیہ دیکھ کر ان کو ایک عام انسان سمجھ کر باہر نکال دیا۔ نواب صاحب کو اس بات پر بہت غصہ آیا۔ نواب صاحب واپس آئے اور اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ واپس شو روم پہنچے اور 5 رولز رائس گاڑیاں بک کروائیں، اور ان گاڑیوں کو فوراً بہاولپور شہر روانہ کیا گیا اور ان کے آگے جھاڑو لگا کر ان سے بہاولپور کی روڈز کا کچرا صاف کروایا گیا۔ جب یہ بات انگریزوں کو معلوم ہوئی تو انہوں نے نواب صاحب سے معافی مانگی اور 6 رولز رائس گاڑیاں نواب صاحب کو تحفے میں دیں، جن میں سے ایک گاڑی نواب صاحب نے قائد اعظم محمد علی جناح کو تحفے میں پیش کی۔ نواب صادق خان پنجم 24 مئی 1966 کو لندن میں فوت ہوئے اور انہیں بہاولپور کے قریب واقع ان کے آبائی قبرستان میں دفن کیا گیا۔ نمبر 4، پیر پگارا۔ اس لسٹ میں نمبر 4 پر آتے ہیں پیر پگارا، جو کہ سندھ کے شاہی خاندان سے ہیں، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور اس آزادی کی جد و جہد میں قربانیاں بھی دیں۔ پیر پگارا ہر کمیونٹی کے روحانی پیشوا ہیں۔ پیر پگارا خاندان کے دوسرے روحانی پیشوا نے 1831 میں انگریزوں کے خلاف آزادی کی جد و جہد کی۔ اس جد و جہد میں شامل لوگوں کو ہر کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے آزاد لوگوں کی جماعت۔ صوبہ سندھ میں انگریزوں کو اسی جماعت کے لوگوں نے حد سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ اس خاندان کے چھٹے پیر پگارا
سید صبغت اللہ شاہ دوم کو انگریزوں نے گرفتار کر لیا تھا اور بعد میں ان کو ان کے ساتھیوں سمیت پھانسی دے دی گئی، لیکن اس کے باوجود حروں نے اپنی جدوجہد جاری رکھی۔ آج بھی پاکستان میں یہ حر کافی زیادہ تعداد میں موجود ہیں اور صبغت اللہ راشدی سوم ان کے 8ویں پیر پگارا ہیں۔ یہ شاہی خاندان سندھ کے ساتھ پورے پاکستان کی سیاست میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ نمبر 3، خان آف کلات۔ دوستو، بلوچستان کی ایک ریاست کلات جس نے 1947 میں پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تھا اور جس کے خان 1955 تک اس ریاست کے سربراہ بھی رہے ہیں، ان کے 35ویں خان آف کلات میر سلیمان داؤد جان احمد زئی ہیں۔ ان کا شمار بھی بلوچستان کے شاہی خاندانوں میں ہوتا ہے۔ یہ خود تو لندن میں جلا وطنی کاٹ رہے ہیں، لیکن ان کے بیٹے خان آف کلات پیلس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ یہ خاندان مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کے دور میں کلات کی جاگیر کا مالک بنا اور 18ویں صدی تک کلات کے نواب رہے، لیکن 1947 میں قائد اعظم محمد علی جناح کی کوشش پر یہ علاقہ پاکستان کا حصہ بن گیا۔ اگر آپ بلوچستان جائیں تو اس علاقے کلات کے شاہی محلوں کا دورہ ضرور کریں تاکہ اس خاندان کی تاریخ اور طاقت کا آپ کو اندازہ ہو۔ نمبر 2، تالپور فیملی۔ اس لسٹ میں دوسرے نمبر پر تالپور فیملی ہے۔ یہ ایک قبیلہ ہے جس نے صوبہ سندھ پر 1783 سے لے کر 1843 تک حکومت کی اور پھر انگریزوں نے ان کی حکومت کا خاتمہ کیا۔ ان کا خاندان خیرپور کا حکمران رہا ہے اور ان کے آخری حکمران میر علی مراد خان تھے۔ پاکستان میں شمولیت کے بعد خیرپور صوبہ سندھ کا ایک شہر بن گیا اور اب اس خاندان کے سربراہ کا نام میر مہدی رضا ہے۔ پاکستان میں شمولیت کے بعد اس خاندان کا جاہ جلال پہلے جیسا تو نہیں رہا، لیکن پھر بھی خیرپور میں ان کی کافی زمینیں اور جائیداد ہے۔ نمبر 1، نواب آف کالا باغ۔ اس لسٹ میں پہلے نمبر پر نواب آف کالا باغ ہیں۔ یہ کالا باغ وہی علاقہ ہے جہاں کالا باغ ڈیم بنانا تھا، لیکن کچھ اندرونی معاملات کی وجہ سے کالا باغ ڈیم تعمیر نہ ہو سکا۔ کالا باغ کے نواب مالک عامر محمد خان مغربی پاکستان کے گورنر بنے تو انہوں نے سب سے پہلے یہ حکم دیا تھا کہ ان کے خاندان کا کوئی شخص گورنر ہاؤس میں قدم نہیں رکھے گا۔ پھر ایک نظام شروع ہوا جس نے پاکستان کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ جب پہلی بار انہوں نے سیاست میں قدم رکھا تو ان کو جب وزیر بنانے کی پیشکش ہوئی تو انہوں نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ میں کسی کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ جب صدر ایوب نے ان کو مغربی پاکستان کے گورنر کی پیشکش کی تو کچھ شرائط پر انہوں نے یہ عہدہ قبول کر لیا۔ ان کے دور حکومت میں ایک بار جب ذخیرہ اندوزوں نے گندم ذخیرہ کر کے ریٹ زیادہ کر دیا تو انہوں نے غصے میں تمام لوگوں کو پیغام پہنچایا کہ اگر کل تک ریٹ پہلے جیسے نہیں ہوتے تو پھر دیکھنا میں تم لوگوں کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اس کے بعد ان کے دور میں کبھی کوئی چیز ذخیرہ نہیں ہوئی۔ ان کے سخت فیصلوں کی وجہ سے ان کے بہت سے دشمن پیدا ہوئے جنہوں نے جنرل ایوب کو ان کے خلاف کر دیا۔ کافی صبر کرنے کے بعد بھی جب جنرل ایوب اور نواب صاحب کے درمیان تعلقات ٹھیک نہ ہو سکے تو نواب صاحب نے خود ہی گورنر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ پاکستان کی خدمت کرنے والا یہ شخص اپنی موت نہیں مرا بلکہ اس کو قتل کروا دیا گیا تھا۔ 26 نومبر 1967 کو نواب صاحب اپنے بنگلے میں موجود تھے جب ان کے اپنے بیٹے نے ان کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ ایسا کیوں ہوا اور آج تک ان کے بیٹے کو سزا کیوں نہ مل سکی؟ ایسا کوئی بھی ٹھیک سے جواب نہ دے سکا۔ آپ کو ان 5 خاندانوں میں سے کون سا خاندان پسند آیا ہے؟ پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔
اللہ حافظ.